السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے CSS کی پلے لسٹ کا آغاز کیا ہے اور کافی چیزیں ہم نے اس میں پڑھ لی ہے۔ آج کا جون سا ہمارا کنٹینٹ ہے کلاس کا، وہ اس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ ڈسپلے اور پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ CSS کے اندر آپ کس طرح اپنے کوڈس کو، اپنے ٹیکسٹ کو کس طرح آپ شو کروا سکتے ہیں ایک ڈسپلے کے اندر، اور اس کے علاوہ ان کی پوزیشن کس طرح آپ چینج کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے اسٹوڈنٹ، ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اپنا کوڈ ایڈیٹر اوپن کر لیتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، یہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہم HTML5 کے اندر ورک کر رہے ہیں۔ یہ اس کا سارا سنٹیکس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے H4 کے ٹیگ کے اندر اور P کے ٹیگ کے اندر، اور میں آپ کو براؤزر پہ لے کے جا کے شو کرواتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہ علیحدہ علیحدہ لائنوں میں شو ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے، یہ دو مختلف لائنوں میں شو ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو ایک لائن میں شو کروانا ہو تو ہم کس طرح شو کروائیں گے۔ اس کے لیے یوز ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ڈسپلے۔ ڈسپلے میں ڈسپلے بلاک بھی ہوتا ہے، ڈسپلے ان لائن بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر ڈسپلے کے اندر ایک اور چیز آتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں ہڈن، ویزیبلٹی ہڈن، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ذرا ہم اس کا ڈسپلے دیکھتے ہیں۔ ڈسپلے بلاک کے اندر اس کو شو کروا کے دیکھتے ہیں۔ H4 اور P کا ٹیگ، اسے دیتے ہیں ڈسپلے ان لائن، ڈسپلے ان لائن، سیو کروائے اسے، انڈیکس پہ گئے اور اپنی CSS کی فائل کو لنک کروا لیا ہم نے۔ index.css سیو کروایا، اپنے براؤزر پہ گئے، ریفریش کیا تو یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہ ایک لائن میں آ گیا ہے۔ ڈسپلے ان لائن کا ہم نے یوز کیا اور یہ دونوں ٹیکسٹ ہمارے کیا ہوئے، ایک لائن کے اندر آ گئے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کی جگہ اسٹوڈنٹ ڈسپلے بلاک یوز کریں، ڈسپلے بلاک یوز کریں اور ان لائن کو ختم کر دیں تو یہ ایک بلاک کے اندر آ جائے گا اسٹوڈنٹ۔ یہ دیکھیں، یہ ایک بلاک کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوگی اسٹوڈنٹ ہماری ڈسپلے ان لائن اور ڈسپلے بلاک۔ اس کے علاوہ جیسا کہ جب میں ڈسپلے لکھ رہا تھا اسٹوڈنٹ تو ہمیں تھوڑی سی چیزیں شو ہو رہی تھی۔ ڈسپلے ان لائن فلیکس، ڈسپلے ان لائن بلاک، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتے ہیں۔ ان لائن بلاک کو یوز کر کے دیکھتے ہیں اور اپنے براؤزر کو ریفریش کیا تو یہ دیکھیں، یہ ایک ان لائن میں آ گیا اور بلاک کی فارم میں آ گیا، جبکہ ہم نے جب اسے اسٹوڈنٹ اکیلا ان لائن یوز کیا تھا تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اوپر جا رہا تھا، ٹھیک ہے، بالکل لائن کے نیچے آ رہا تھا، اور سائڈوں کے اوپر سے بھی یعنی کوئی مارجن پیڈنگ نہیں دے رہا تھا اسٹوڈنٹ۔ جب ہم نے اسے ان لائن بلاک یوز کیا، سیو کروایا اور اسے ریفریش کیا تو یہ دیکھیں یہ ایک بلاک کی فارم میں آ گیا، اس نے خود بخود اوپر سے مارجن دے دیا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ اس کے علاوہ اگر ہم اسے ان لائن فلیکس یوز کر کے دیکھیں، ان لائن فلیکس یوز کیا، سیو کروایا، ریفریش کیا تو ان لائن فلیکس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر آگے ہم ان لائن فلیکس باکس آ رہا ہے اسے یوز کر کے دیکھتے ہیں، سیو کروایا اور ریفریش کیا تو یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہ ان لائن میں بھی آ رہا ہے، یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ، اور فلیکس باکس کے اندر یہ ہمیں ڈیٹے کو شو کروا رہا ہے۔ تو یہ ساری ہماری کیا ہے، ڈسپلے ہے۔ آپ اپنی نیڈس کے اکارڈنگ اسے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ یہ دیکھیں ان لائن۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک چیز بولی تھی کہ ویزیبلٹی مثلا جو سا آپ کو یہ ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے نا، اس میں آپ جس چیز کو چاہے ہڈن کر سکتے ہیں۔ H2 آپ کا لکھا ہوا تو ہوگا لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا، یا P کا ٹیگ، P پیراگراف میں آپ نے یہ لورم ایپسن لکھا ہے، یہ لکھا ہوا تو ہوگا لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا، ہم اسے ہڈن کر دیتے ہیں۔ کر کے دیکھ لیتے ہیں H4 کو ہم نے کیا کیا، ویزیبلٹی اس کی کر دی ہڈن۔ یہ دیکھیے ریفریش کرا، یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہ لکھا ہوا تو ہے لیکن یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اسے ہم نے کیا کر دیا، ہڈن کر دیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اسے ویزیبلٹی کو ویزیبل کر دیں گے تو یہ ہمیں نظر آئے گا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ یہ کام ہوتا ہے ہمارے ویزیبلٹی کا۔ آپ جس ٹیکسٹ کو چاہے ہڈن بھی کر سکتے ہیں، جس ٹیکسٹ کو چاہے آپ ویزیبل کروا سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری ڈسپلے اور ویزیبلٹی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ پوزیشن کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پوزیشن ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ کے پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے پوزیشن کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پوزیشن ہوتی کس طرح کی ہے۔
جی اسٹوڈنٹ، میں پوزیشن کی بات کر رہا تھا. پوزیشن کتنی طرح کی ہوتی ہے اور کون کون سی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ. پوزیشن ہوتی ہے اسٹکی، اسٹیٹک، ریلیٹیو، ایبسلیوٹ، فکسڈ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ ساری ہماری پوزیشن ہوتی ہے. یہ ساری ہم آج کی کلاس میں پڑھیں گے. سب سے پہلے میں H4 کا ٹیگ لگاتا ہوں اور اسے دے دیتا ہوں سب سے پہلے پوزیشن فکسڈ. پوزیشن فکسڈ میں نے سیو کروایا اور میں نے اسٹوڈنٹ ریفریش کیا تو یہ اسٹوڈنٹ اس کی پوزیشن ہے نا فکسڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی پوزیشن کیا ہو گئی ہے، اس سے ذرا میں بند کر لیتا ہوں ڈسپلے کو. یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہ جو سا ڈسپلے اینڈ پوزیشن H4 ہے نا، اس کی پوزیشن فکسڈ ہو گئی ہے. جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ بناؤ گے تو آپ چاہو کہ یار میرا یہ جو سا ٹیکسٹ ہے نا یہ لکھا ہوا ہے، میں اگر سائٹ پہ سکرول بار آ جائے، آپ اپنی ویب سائٹ کو سکرول کرو لیکن سکرول کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا ٹیکسٹ نہ سکرول ہو، تو اس کے لیے آپ پوزیشن لگاؤ گے فکس. یعنی جب میری ویب سائٹ کا ادھر سکرول بار آ جائے گا نا، میں جتنا مرضی سکرول کری جاؤں، یہ میری یہ جو سا یہ ٹیکسٹ ہے نا یہ نہیں ساتھ موو ہوگا، یہ اپنی جگہ پہ فکس رہے گا. ٹھیک ہے، یہ کام ہوتا ہے پوزیشن فکس کا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اس کے علاوہ ایک پوزیشن ہوتی ہے اسٹیٹک. پوزیشن اسٹیٹک، یہ پوزیشن اسٹوڈنٹ بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے، یعنی اس سے آپ کے ٹیکسٹ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، یہ بائی ڈیفالٹ جو سی پوزیشن ہوتی ہے نا، جب ہم ٹیکسٹ لکھتے ہیں یا کوئی ویب سائٹ کا کوڈ لکھتے ہیں، ہماری ویب سائٹ سامنے ہمیں شو ہوتی ہے، وہ اس کا جو سا اسٹرکچر ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ بائی ڈیفالٹ اسٹیٹک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ نہ بھی نہ اسٹیٹک لکھیں تو پھر بھی اس کا جو سا بائی ڈیفالٹ پوزیشن ہوگی نا آپ کی ویب سائٹ کے کنٹیکسٹ کی، آپ کے ویب سائٹ کے کوڈ کی. ٹھیک ہے نا، آپ نے جو سی ویب سائٹ بنائی ہوگی ان میں چیزوں کی جو سی پوزیشن ہوتی ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ اسٹیٹک ہوتی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اور اس کے بعد ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریلیٹیو پوزیشن. ریلیٹیو اسٹوڈنٹ، ایک پوزیشن ریلیٹیو اور ایک پوزیشن ایبسلیوٹ. یہ دونوں ہم کم یوز کرتے ہیں جب ہم نے ایک ڈپ کو دوسری ڈپ کے اندر مرج کروانا ہو. ایک ڈپ کو دوسری ڈپ کے اندر ہم نے جب مرج کروانا ہو تو ہم کیا یوز کرتے ہیں، پوزیشن ریلیٹیو اور ایبسلیوٹ. جیسا کہ میں آپ کو کروا کے دکھاتا ہوں. ہم اسے دے دیتے ہیں بارڈر، ہم اسے دے دیتے ہیں بارڈر 1 پکسل، 1 نہیں ہم 5 پکسل سولڈ ریڈ. سیو کروا، یہ میرا آ گیا 5 پکسل. اب اس کی میں ذرا وڈتھ ہائٹ بڑھا لوں، ہائٹ میں اس کی کر لوں 200 پکسل. یہ دیکھیں یہ ہائٹ ہوگی. اب دیکھیں، یہ دیکھیے گا اسٹوڈنٹ. اور اب میں کیا کرتا ہوں، اپنے پی کے ٹیگ کو بھی بارڈر دے دیتا ہوں. اسٹوڈنٹ پی کے ٹیگ کو میں نے بارڈر دے دیا 2 پکسل سولڈ گرین دے دیا، 2 پکسل سولڈ گرین. یہ دیکھیں اب میں نے کیا کیا اسٹوڈنٹ، اسے پوزیشن ریلیٹیو دے دیا اور میں نے کیا کیا اسٹوڈنٹ، پی کے ٹیگ کو پوزیشن دے دی اسٹوڈنٹ، پوزیشن دے دی ایبسلیوٹ. یہ میں سیو کروایا، ریفریش کروایا. آپ کو بتایا تھا کہ پوزیشن ریلیٹیو اور پوزیشن ایبسلیوٹ کا کام کیا ہوتا ہے. جب آپ نے ایک ڈپ کو دوسری ڈپ کے اندر مرج کرنا ہو تب آپ پوزیشن ایبسلیوٹ اور پوزیشن ریلیٹیو یوز کر سکتے ہو. اسٹوڈنٹ جیسا کہ میں نے یہ اسٹوڈنٹ ایک ڈپ بنائی، اسے کلاس خالی 1 دے دی اور دوسری ڈپ کو کلاس خالی 2 دے دی. میں اپنی سی ایس ایس کے اندر گیا اسٹوڈنٹ، جا کے میں نے کیا کیا، علی 1 کو پوزیشن ریلیٹیو دے دیا، بارڈر دے دی، ہائٹ، اور علی 2 کو میں نے پوزیشن ایبسلیوٹ دے دیا. پوزیشن ایبسلیوٹ دینے کے بعد اسٹوڈنٹ میں جب اپنے براؤزر پہ گیا، میں نے اسٹوڈنٹ اسے جا کے ریفریش کیا، اپنے سیو کروا لوں اسٹوڈنٹ. اور میں نے ریفریش کیا، ایک منٹ یہ اسٹوڈنٹ، یہ دیکھیں میں نے ریفریش کیا تو یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہ میں نے ایک ڈپ بنائی، دوسری ڈپ بنائی. ٹھیک ہے، ہم نے کلاسیں دے کے علی 1 کو میں نے اسٹوڈنٹ پوزیشن دے دی ریلیٹیو اور علی 2 کو پوزیشن دے دی ایبسلیوٹ. اور براؤزر پہ جا کے ریفریش کیا تو یہ دیکھیں ایک ڈپ دوسری ڈپ کے اندر آ گئی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ کام ہوتا ہے پوزیشن ایبسلیوٹ اور پوزیشن ریلیٹیو کا. اسٹوڈنٹ اگر آپ ایک اب ہماری جو سی آخری پوزیشن آ گئی پوزیشن اسٹکی، اس کا کیا کام ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے یہ جو سی میری دوسری ڈپ ہے نا، جب میں ایک اور ڈپ بنا کے اس سے پوزیشن اسٹکی دوں گا نا تو اس کا جو سا ٹیکسٹ ہوگا نا وہ اس ڈپ کے اندر آئے گا. جیسا کہ ہم کر کے دیکھتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کو شو بھی ہو رہا ہوگا پہلے.
تو یہ دیکھیں میں ایک اور ڈیو بنا دیتا ہوں اسٹوڈنٹ ڈیو ڈاٹ علی 3 کے نام سے بنا لی اور اسے میں نے ٹیکسٹ دے دیا لورم 10 اور میں ادھر آیا اسٹوڈنٹ ادھر آ کے میں نے کیا کیا ڈاٹ لگایا ڈاٹ لگا کے علی 3 لکھا علی 3 اور اسے میں نے پوزیشن دے دی اسٹوڈنٹ پوزیشن دے دی میں نے اسے اسٹکی پوزیشن اسٹکی سیو کروایا میں اپنے براؤزر پہ گیا اور میں نے اسے ریفریش کروایا تو یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ جو سا میرا ڈیو 3 والا ٹیکسٹ تھا نا وہ اس ڈیو کے اندر آ رہا ہے. یہ کام ہوتا ہے پوزیشن اسٹکی کا. تو اسٹوڈنٹ اسی کے ساتھ آج کی کلاس ہماری ختم ہوتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی. اسٹوڈنٹ اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کورس کو دھیان سے پڑھیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتائی تھی جو کہ ہم اپنی پریکٹس کے طور پر ایک پروجیکٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, تو وہ پروجیکٹ بنیں گے. اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں گا, وہ بھی جب ہمارا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ بھی پریکٹس کے طور پہ ہم بنائیں گے. میں اپنا مائی کمپیوٹر اوپن کر لیتا ہوں اسٹوڈنٹ. یہ دیکھیں مائی کمپیوٹر اوپن کیا. یہ والی سائٹ ہے, یہ بھی ہم پریکٹس کے طور پر جب ہمارا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ بھی ہم پریکٹس کے طور پر اسٹوڈنٹ بنائیں گے. تو یہ دیکھیے گا, میں آپ کو جسٹ دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ, یہ ہمارا اسٹوڈنٹ نیب بار ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ ادھر ہے, یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ, یہ ہمارا نیب بار ہے. یہ کارڈز لگے ہوئے ہیں, یہ بوسٹ ایپ کے کارڈ ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, جب ہم بوسٹ ایپ پہ جائیں گے نا تب ہم یہ کارڈ پڑھیں گے. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, یہ کارڈ ہے. ٹھیک ہے, اور ادھر یہ دیکھیں, یہ اسٹوڈنٹ بیسیکلی میں نے بنایا ہے ایک ای کامرس اسٹور ایڈ ٹو کارٹ والا آپشن. جب یہ دیکھیے, جب میں اس پہ کلک کروں گا, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, اس پہ میں نے کلک کیا, یہ ایڈ ہو گیا. جب میں نے دوبارہ اس پہ کلک کیا تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ دا آئٹم آر ریڈی